السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی ایما پر افغانستان نے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ افغانستان کے ساتھ اب بھی جائز شرائط پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ اب گیند افغانستان کے کورٹ میں ہے اور حالیہ کارروائیوں کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانی باشندے ہمارے بھائی ہیں۔ برادر ملک قطر جو ہے وہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو اس وقت یہ محاذرائی ہے اس کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 48 گھنٹے کی جو سیز فائر کی گئی ہے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے اور یہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اس کی آڑ میں ٹائم لے۔ پرائم منسٹر پاکستان نے بڑا کلیئر میسج دیا ہے کابل کو، اور اب دیکھتے ہیں کہ کابل کیا کرتا ہے۔ اور یہ بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ ایسے وقت میں افغانستان کی طرف سے یہ بلا اشتعال کارروائی کی گئی کہ جب ان کے وزیر خارجہ نئی دہلی میں موجود تھے۔ بھارت کی جو شے ہے وہ افغانستان کی موجودہ جو رجیم ہے، طالبان حکومت ہے، اس کو حاصل رہی ہے۔ بہرحال افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو ہوا ہے یقینی طور پہ یہ افسوسناک ہے۔ پاکستان کی جو شرپسند ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ آج سیکیورٹی ذرائع سے جو رپورٹ ہوا ہے تقریباً 45 سے 50 کے قریب دہشت گرد ہیں۔ محمد کے قریب ان کو نیوٹرلائز کیا گیا ہے، ان کو ہلاک کیا گیا ہے، اور یہ سیز فائر کی آڑ میں دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان بارہا یہ کہہ چکا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ آج پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی ہے کہ بارہا یہ پیغام دیا گیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب کوئی جامع لائحہ عمل طے ہوگا جس کی پابند ہوگی کابل حکومت بھی۔ آج کے پروگرام میں اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، آج ان کا باضابطہ پہلا دن تھا بطور وزیر اعلیٰ، اور وہ اڈیالہ آئے۔ انہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی لیکن یہ ملاقات ان کی نہیں ہو سکی ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف نے سہیل آفریدی کو ٹیلی فون کیا اور انہیں وزیر اعلیٰ بننے پر مبارکباد بھی پیش کی ہے۔ سہیل آفریدی نے اس موقع پہ یہ بھی کہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، اور اب سہیل آفریدی کی ترجیحات کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں۔ ملاقات نہیں ہو سکی ہے تو کابینہ کیا مشروط ہے ملاقات کے بعد ہی اس کی تشکیل ہوگی یا اس سے پہلے بھی کوئی کے پی کے کی کیبنٹ کی باڈی سامنے آ سکتی ہے؟ تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے۔ ہمیں شوکت یوسفزئی صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب پہلے آپ کی رائے چاہوں گا، جو آج پرائم منسٹر پاکستان نے بات کی ہے، ایک جانب جو افغانستان کی طرف سے کارروائی کی گئی ہے اس کی ہمیں لگتا ہے کہ کنڈمنیشن بھی ہے، بھارت کی ایما اس میں شامل ہے، وہ بھی یہاں کیا گیا ہے، اور ساتھ کہا گیا ہے کہ جو جائز شرائط ہیں اس پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ کیا میسج افغانستان کو لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے؟ عباس صاحب، یہ جو معاملہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بدمزگی اور جنگ جدل ہے، یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ سے بالکل مختلف ہے۔ افغانستان ایک دوسرا پہلو ہے کہ وہ کمزور ہے عسکری طور پر اور مقابلے کی، لیکن بہرحال وہاں جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، افغان عوام جو ہیں، اور ان کے اور ہمارے عوام کے درمیان کوئی نظریاتی یا علاقائی یا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم جنگ کی طرف جائیں۔ ایک محدود طبقہ ہوگا حکومت کا، جو پہلے بھی تھا اب بھی ہے۔ توقع تو یہ تھی کہ جب 2021 میں طالبان کا تسلط ہوا کابل پر تو یہاں تو خوشیاں منائی گئیں حکومتی سطح پر باقاعدہ کہ اب ایک دوست ریاست ہوگی، دوست حکومت ہوگی، اور وہ جو ایک تعصب تھا، تنگ نظری تھی، لڑائی تھی، جھگڑا تھا کرزئی کے دور میں، اشرف غنی کے دور میں، اس سے پہلے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن افسوسناک ہے کہ صورتحال ہے۔ اب قطر اور میرا خیال ہے کہ دوسرے مسلم ممالک بھی کوشش کر رہے ہوں گے کہ یہ دو ہمسایہ ممالک، مسلمان ممالک اور ماضی میں ایک دوسرے کے دوست بھی اور ایک دوسرے پر انحصار کرنے والے جو ممالک ہیں اور جو حکومتیں ہیں، وہ لڑائی کی طرف نہ جائیں اور صلح کی طرف جائیں۔ جنگ بندی پائیدار ہونی چاہیے اور کوئی شکایت پاکستان کو افغانستان سے نہیں ہونی چاہیے اور افغانستان کو پاکستان سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج کابینہ کے اجلاس میں جو وزیر اعظم نے گفتگو کی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، افغان حکومت کی طرف سے اپریسیشن آنی چاہیے کہ انہوں نے یہی باتیں کی
کہ ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری سرزمین پر دہشت گردی نہ ہو۔ اب اچھا ہو گیا کہ چونکہ قطر مداخلت کر رہا ہے یا رابطہ کاری کر رہا ہے، تو قطر کے سامنے جو بھی باڈی ایک بنتی ہے، دونوں فریق اپنی شکایات رکھیں اور اس کا ثبوت پیش کریں۔ اگر ہماری شکایت ہے اور جائز شکایت ہے کہ وہاں سے دراندازی ہوتی ہے، وہاں پناہ گاہیں ہیں دہشت گردوں کی، وہ ہمارے نظم و نسق کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس ثبوت ہوں گے۔ اگر جس طرح کہ وہاں متقی نے کہا اور ذبیح اللہ مجاہد دعویٰ کر رہے ہیں، اگر ان کو ہم سے کوئی شکایت ہے داعش کے حوالے سے یا کسی حوالے سے، تو وہ ثبوت پیش کریں۔ سر زبانی کلامی جو ہے الزام تراشی سے تو بات نہیں بنے گی۔ جی۔ اور قطر جو ہے وہ آپ کا بھی دوست ہے، ہمارا بھی دوست ہے، اب وہ بہتر انداز میں بتا سکے گا کہ کس کی شکایت جائز ہے۔ جی درست۔ اس لیے میرا خیال ہے مناسب ہے کہ اب یہ معاملہ بات چیت سے، مذاکرات کے ذریعے، مفاہمت کے جذبے سے طے ہو اور دونوں مسلم برادر ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کا نقصان نہ کریں۔ درست بات۔ یوسف زئی صاحب، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، حلف بھی لے لیا، وفاق کی طرف سے بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب صوبے اور وفاق میں مفاہمت کا راستہ کھلے گا یا محاذ آرائی ہی لگتی ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، محاذ آرائی تو آغاز تو وفاقی حکومت کی طرف سے ہوا تھا نا۔ جیسے ہی سہیل آفریدی نامزد ہوتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج جب پرائم منسٹر مبارکباد دے رہے ہیں اسی وقت مبارکباد دے دیتے اور ان کو حوصلہ افزائی کر دیتے ان کی، اور ان کو بلا لیتے کہ جی آ جائیں، اسلام آباد میں آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، صوبے کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا میں آنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے ایک اچھا جو اس وقت صوبے کے جو ملک کے حالات ہیں، اس وقت جنگ کی طرف بھی ہم بڑے ہیں، بہت سارے اندرونی چیزیں ہیں، تو وہ کافی بہتر ہوتا، اس کا اچھا میسج جاتا۔ لیکن آپ دیکھیں جیسے وہ نامزد ہوتا ہے، تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس، تلال کی پریس کانفرنس، تو اس طرح کی جو پریس کانفرنس ہے، پھر اور بھی کئی پریس کانفرنسیں آئی اور پوری کوشش کی گئی کہ جی اس کو جو ہے ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ سہولت کار ہے، اور یہ ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ فنڈنگ لے رہا ہے۔ دیکھیں اس طرح کے الزامات جو ہے نا، میرے خیال سے بہت ہی افسوسناک ہے سیاسی اس کے اوپر، اور اس کے بعد پوری کوشش کی گئی کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کی جائے۔ گورنر کراچی چلا گیا، کوئی ایسے ایشوز نہیں تھے، سب سے زیادہ اکثریت ہماری خیبر پختونخوا میں تھی، اس کو الیکشن کمیشن کے ذریعے سب کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا۔ پھر بھی جب ان کی کوشش تھی کہ جی بندے توڑے جائیں، اپنا ایک امیدوار کنسنسس کے ساتھ لایا جائے اپوزیشن کا، وہ بھی نہیں کر سکے۔ تو پھر اس کے بعد یہ آپ نے دیکھا کہ پھر ہائی کورٹ چلے گئے اور اس کو روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن کیونکہ آئین و قانون کے تحت اس کو نہیں روکا جا سکتا تھا، کوئی ایسی شک تھی نہیں جو وائلیشن ہوئی تھی۔ ایک چیف منسٹر نے ریزائن کیا تھا، 2 دفعہ استعفیٰ بھیجا، اور پھر یہ کنفرم بھی ہوا گورنر ہاؤس سے، پھر بھی اس کے باوجود کہا گیا کہ جی آپ آئیں، میرے ساتھ چائے بھی پی لیں گے اور کنفرم بھی کرا دیں گے۔ تو یہ تو ایسی باتیں تھی کہ کوئی اچھا میسج نہیں دیا ہے وفاق کی حکومت کی طرف سے۔ لیکن اگین میں یہ کہوں گا کہ چونکہ ملک مشکل میں ہے، جو افغانستان کی صورتحال ہے اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم ہی زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت۔ تو یہاں جو اسٹیک ہولڈر ہے سب سے بڑا وہ ہے تحریک انصاف۔ تو تحریک انصاف کا جو وہ ہے مینڈیٹ ہے، تو اس کو کم از کم تسلیم کیا جانا چاہیے۔ آج سہیل آفریدی نے جانا تھا، وہ کل ہی انہوں نے ریکویسٹ بھیجی تھی پنجاب حکومت کو۔ تو دیکھیں اگر وہ چاہتے تو ملاقات میں کیا بات تھی، وہ اپنے لیڈر سے مل لیتے، شکریہ ادا کر لیتے، پھر ان سے کوئی گائیڈنس لے لیتے، پھر کیبنٹ ڈسکشن ہو جاتی۔ لیکن ایک ہی ملک ہے، لیکن جس انداز سے ان کو روکا گیا، پولیس کھڑی کی گئی، تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جی یہ صوبہ بہت چھوٹا ہے اور اس کا وزیر اعلیٰ بھی بہت چھوٹا ہے، اور جب تک ہم نہیں، اس میں یوسف زئی صاحب بات یہ ہے، یہ تو علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ بھی ہوتا رہا، یہ تو علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ بھی ہوتا رہا، وہ بھی گئے وہاں پہ احتجاج بھی کرتے رہے، ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ خیر یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور سے غلط ہوتا رہا تو اب بھی غلط ہونا چاہیے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ جب تھا ہمارا یہ تو ہے شوکت یوسف صاحب، یہ آپ کی درست بات ہے کہ بھئی وزیر اعلیٰ کسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو بنیادی سوال تھا عباس صاحب کا وہ یہ ہے کہ اب آپ کی صوبائی حکومت
آپ کی پارٹی جو ہے صوبے کی وہ محاذ آرائی کا راستہ اختیار کرے گی جس کی لوگ توقع کر رہے ہیں، یا مفاہمت کی طرف جائے گی؟ وزیر اعظم کے جو ٹیلی فون کو کس انداز میں لیا جائے گا؟ دیکھیے، جس صوبے میں ہماری حکومت ہے تو یہ کون کمبخت چاہے گا کہ اس کے صوبے کے حالات خراب ہو؟ امن و امان جو ہے وہ سب سے بڑی پریورٹی ہماری ہے. کل بھی سہیل افریدی صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو میں نے ویسے ان سے پوچھا کہ کیا پریورٹی کیا ہوں گی، تو عمران خان کے لیے جدوجہد کرنے کے علاوہ جو فرسٹ پریورٹی انہوں نے بتائی امن و امان، اور سیکنڈلی بتایا کہ گڈ گورننس. تو دیکھیں اب اس کے یہ جو چیزیں ذہن میں آپ کی ہو نا تو پھر آپ ماجرائی کی طرف نہیں جا سکتے، آپ پھر پازیٹیو تھنکنگ رہتی ہے. لیکن یہ ایک چیز ہے کہ اگر اسلام آباد ہاتھ مروڑنے کی کوشش کرے گا اور وہاں سے فیصلے کر کے یہاں مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو میرا خیال ہے کہ پھر ٹینشن بڑھے گی. بہتر یہی ہے کہ ووٹ کو کے تقدس کو سمجھے، اور اگر یہاں پہ مینڈیٹ ملا ہے تو پھر یہاں کی حکومت کے ساتھ بات چیت کی جائے، جو بھی پالیسی بنے. شوکت صاحب، سہیل آفریدی صاحب نے جو پہلی تقریر کی اس سے تو کہیں بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ مفاہمت چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان سے عشق ہے. اب عشق کے تقاضے کچھ اور ہیں اور مفاہمت کے تقاضے کچھ اور ہیں. عشق تو اندھا ہوتا ہے، عشق میں تو پھر کچھ نہیں سوچتا، تو لیکن مفاہمت کے لیے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو عملیت پسندی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. تو اب عشق کے تقاضے نبھائیں گے یا وزارت اعلیٰ کے تقاضے نبھائیں گے سہیل آفریدی صاحب؟ دیکھیں، عشق کے تقاضے، اب عشق تو ہم سب کو ہے نا عمران خان سے، وہ تو کوئی دل سے نہیں نکال سکتا. اس کی وجہ سے تو ہم باہر بیٹھے ہیں، ہم نے اپنی سیٹ بھی گنوا دی. تو بات یہ ہے نا کہ انہوں نے جو بات کی وہ کس سیناریو میں کی، مطلب یہ کہ جب آپ اس کو سہولت کار کہیں گے، جب آپ کہیں گے کہ یہ راکی فنڈنگ لے رہا ہے، یہ طالبان کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ یہاں سے پھول بیچتا. ظاہر ہے اس نے جو اسپیچ کرنی تھی اس میں تلخی تو تھی، اور تلخی اسی وجہ سے تھی نا کہ پورا زور لگایا گیا اس کو روکنے کے لیے. تو ایک بندے کو جب آپ روکیں گے، ینگ لڑکا ہے، ایماندار لڑکا ہے، تو ظاہر ہے اس کا غصہ تو ڈیفینیٹلی، اگر میں ہوتا اس کی جگہ میرا بھی یہی غصہ ہوتا، شاید میں اس سے زیادہ ہوتا. کیونکہ آپ کیوں روک رہے ہیں؟ ایک پارٹی دوسرے اندرونی معاملہ ہے پارٹی کا، انہوں نے چیف منسٹر کو بدل دیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ جی یہ نہیں دوسرا لاؤ؟ تو یہ تو دیکھیں آپ نے خود ماجرائی اسٹارٹ کی. میں نے آپ سے جیسے پہلے کہا کہ جس طرح آج پرائم منسٹر نے مبارکباد دی، اگر یہ اسی وقت کے مبارکباد بھیج دیتے تو یہ میرے خیال سے کہ یہاں تک بات نہ پہنچتی. نہیں، اب تو آ گئی. جی فرمائیے. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے اس کے لیے اسٹرگل ہوگی، بالکل ہوگی، پارٹی کرے گی، اس کے لیے پارٹی موجود ہے، اور پارٹی جو بھی اعلان کرے گی اس میں حکومت ہمارے لیے آنی جانی چیزیں، ہم پہلے بھی کبھی پرواہ نہیں کی ہے اس کی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے لوگوں کی ہم خدمت کریں اور صوبے میں ڈیلیور کریں. اس کے لیے یہ کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ جو انہوں نے 3% کا جو وعدہ کیا تھا فاٹا کے لیے، اس 3% کا انہوں نے آج تک ایک پیسہ بھی ادا نہیں کیا. نہ وہ صوبے ادا کر رہے ہیں جنہوں نے یہ فاٹا کو ضم کیا تھا خیبر پختونخوا کے اندر، تو وہ ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ ضرور دے. اور باقی جو 1% کی ہمارے ساتھ جو حساب کتاب کرنے لگتے ہیں ٹی وی کے اوپر روزانہ کہ جی 1% ان کو ملتا ہے وار اینڈ ٹیرر کے اوپر، اس پہ بھی ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ اس میں اضافہ کرے، کیونکہ ہمارے جو کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے ہیں یا اور وہ کہیں زیادہ اس کے نقصانات ہوئے ہیں، وہ 1% سے کہیں زیادہ ہے. اچھا یہ بتائیں یوسف زئی صاحب، یہ بتائیں اب پرائم منسٹر پاکستان نے چلیں آج کر دیا فون اور ان کا ہاتھ بھی بڑھایا ہے، پی ٹی آئی اس کو کیا خیر سگالی کے طور پر دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں ایک اور چیز میں عرض کروں کہ جس طرح سہیل افریدی صاحب نے کہا کہ میری پرائم منسٹر سے بات ہوئی، انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ کیونکہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی پارٹی کی حکومت ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کل ملنا چاہتا ہوں عمران خان سے، تو مجھے ملاقات کی اجازت دے دی جائے. تو پرائم منسٹر نے جواب دیا کہ جی میں پوچھ کر بتاؤں گا. تو یہ تو میں مانتا ہوں کہ وفاقی حکومت کا اختیار نہیں ہے
کہ وہ صوبے میں مداخلت کریں، لیکن وہ چونکہ پنجاب کی حکومت بھی ان کی اپنی حکومت ہے، تو کیا وہ خیر سگالی کے طور پہ وہ نہیں کر سکتے کہ جب انہوں نے لیٹر بھی لکھا ہے صوبائی حکومت کو، ریکویسٹ بھی بھیجی ہے، اور نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے لیڈر کے ساتھ ملاقات کریں، تو ان کو ملاقات سے روکا گیا، پنجاب پولیس لا کے کھڑی کر دی گئی، ان کا راستہ روکا گیا، یہ کون سا میسج ہے، کون سا خیر سگالی ہے؟ مجھے بتائیں، اس میں تو مجھے کوئی خیر سگالی نہیں، نظر وہ نہیں اگر کل ملاقات کروا دیتے ہیں تو پھر سارے ریزرویشن آپ کے ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، ریزرویشن دیکھیں، ایک تو پارٹی کے ریزرویشن ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، لیکن ایک ڈائریکٹلی جو سامنے آ رہے ہیں، جو میڈیا کے اوپر آ رہے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے ہے نا۔ باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھیں اس میں تو سیاست ہوتی ہے، سیاست پہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں وہ الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب ایک چیف منسٹر دوسرے چیف منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہے تو میرے خیال سے اتنی وہ ہونی چاہیے کارٹسی کہ آپ اس کو اکاموڈیٹ کریں۔ صحیح ہے۔ اچھا، اب کابینہ کی تشکیل کے بارے ابھی تو بہرحال ایک جو پالیسی پارٹی کی بھی اسٹیٹمنٹ ہے، گورنمنٹ کی بھی، کہ وہ بانی سے ملاقات کے بعد فائنلائز ہوگی، لیکن جو ایک سٹرکچر میڈیا سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے، کچھ اور بھی ویب سائٹس نے بھی خبریں لگائی ہیں، تو پرانے نام صرف دو ہی نظر آ رہے ہیں، بیرسٹر سیف اور جو مزمل اسلم صاحب کے۔ تو کیا واقعتاً اب بالکل نئے لوگ ہوں گے؟ نئے سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے کابینہ میں نہیں تھے، اور آپ اس کا حصہ ہوں گے؟ مجھے تو خیر نہیں پتا ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ پہلے بھی جب علی امین صاحب کی حکومت تھی تو علی امین صاحب سن رہے ہوں گے، مجھے خود انہوں نے مبارکباد دی فون پر کہ ہم آپ کو ایڈوائزر لے رہے ہیں، پھر نہیں لیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں تو پارٹی کے ساتھ ہوں، جب بھی پارٹیوں کی ضرورت ہے میں اپنے پارٹی کے ساتھ رہوں گا اور ہوں۔ آج بھی اگر کسی کو ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو میں تو پارٹی کے ساتھ ہوں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے عہدے شہدوں کی، نہ لالچ ہے، نہ کبھی اپنی لابنگ کی ہے اس حوالے سے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ ایسے دو بندے دو نہیں ہیں، کافی لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں فضل حکیم کا نام ہے اس میں، مینا خان کا نام ہے، فخر جہاں کا نام ہے، سارے پرانے لوگ ہی ہیں، زیادہ تر پرانے، 3-4 نئے لوگ ہیں، باقی تو سارے پرانے ہیں۔ کون سے 3-4 ہیں جو نام آ رہے ہیں نئی کابینہ میں؟ میرا نام اس میں دیا گیا ہے وہ نیا ہے، تیمور جھگڑا کا نام دیا وہ نیا ہے، کامران بنگش کا نام دیا وہ نیا ہے، اس طرح غالباً 1-2 اور نام ہے، بھول رہا ہوں۔ شکیل خان کا نام ہے غالباً، شاید شکیل خان کا نام ہے، بالکل۔ نہیں، اب یوسف زئی صاحب، اگر یہ ایسے آپ کا نام بھی ہے، آپ بھی ایڈوائزر آ جاتے ہیں، بیرسٹر سیف صاحب بھی وزارت اطلاعات ہو گئی، مزمل اسلم صاحب ہیں، جھگڑا صاحب ہیں، خزانہ کے امور کے ماہر ہیں، اسی طرح صحت کی منسٹری بھی جھگڑا صاحب کے پاس تھی، تو یہ کیسے مطلب وزیر بھی رہے گا اور مشیر بھی رہے گا، یا محکمہ ایک ہی آئے گا سب کے پاس؟ ویسے سوچ کیا ہے؟ دیکھیں اس طرح نہیں ہے، میں خود بھی ہیلتھ منسٹر رہا ہوں، میرے پاس لیبر منسٹری بھی تھی، میرے پاس انڈسٹری بھی رہی ہے، اسی طرح میرے پاس پارلیمنٹری افیئرز بھی رہے ہیں، تو منسٹریاں بہت چلائی ہے ہم نے۔ اسی طرح تیمور جھگڑا صاحب کے پاس ہیلتھ بھی تھی، فائنانس بھی تھی، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو اگر فائنانس کا ہے تو فائنانس دی جائے، تو وہ مزمل اسلم صاحب ہیں فائنانس کے بڑے اچھے، انہوں نے چلائی ہے منسٹری، اور باقی فیصلہ تو سی ایم نے کرنا ہے۔ پہلے تو یہ کہ وہ کس کو لیتا ہے، ان میں سے کسی کو لیتا بھی ہے یا نہیں لیتا ہے، یہ تو پہلا فیصلہ تو وہ ہوگا نا، پھر اس کے بعد منسٹری آسان ہے، جب سینئر لوگ ہیں، اگر سینئر لوگ آ جائیں کیبنٹ میں تو اس سے کیبنٹ کا جو ویٹ ہے وہ بڑھے گا میرے خیال سے، اور زیادہ کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں تھا نا، صرف سوائے ان کا اپنی جو پرفارمنس تھی وہ تو بڑی اچھی رہی تھی، ان پہ الزام یہی تھا نا کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ کمزور ہے۔ نہیں شوکت صاحب، اب اگر وہی لوگ دوبارہ آتے ہیں 2-4 لوگوں کے اضافے کے ساتھ، تو پھر تو ٹیم کمزور رہے گی۔ سب سے بڑا جو عوام کی طرف سے یا مخالفین کی طرف سے الزام تھا وہ یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور ہوں یا باقی پارٹی، وہ ساری محاذارے میں لگی رہی یا رہائی کے لیے لگی رہی، اور صوبے کے معاملات نظر انداز ہوتے رہے، بہت سارے مسائل ہوئے، کبھی اساتذہ ہڑتال کر رہے تھے، کبھی ڈاکٹر ہڑتال کر رہے تھے، کبھی کوئی بیوروکریسی کے لوگ ہڑتال کر رہے تھے۔ تو اب نئی کابینہ اور نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں گورننس پر توجہ دیں گے یا سیاست پر توجہ دیں گے، اور محاذ آرائی ان کی اولین ترجیح ہوگی؟
देखिए जहाँ तक सुहेल अफरीदी को मैं समझता हूँ, जानता हूँ, एक तो यंग भी है, स्टूडेंट लीडर भी रहा है, और उसके दिल में है कि कुछ करे। क्योंकि कल भी जब वो बैठे थे, उनके बड़े जो अफरीदी कौम के कुछ बड़े आए हुए थे उनके साथ, तो उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया। उनके सामने भी यही बताया कि जी हम कबाइल इलाके और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके ऐसे जो बड़े महरूम रहे हैं और बड़े नजरअंदाज रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि इन इलाकों को मैं फोकस करूं। तो दिल में ख्वाहिश तो है, देखे। और जो अलीमीन गंडापुर साहब थे, देखिए वो बड़े मेहनती थे, बड़े उन्होंने भागदौड़ की है सूबे के लिए। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एहतजाजी सियासत करते थे, उन्होंने सूबे में काफी डिलीवर किया। लेकिन मैंने अगेन कहा कि उनका जो तासुर नहीं बन सका गुड गवर्नेंस का, वो इस वजह से कि उनके पास पूरी हुकूमत को डिफेंड करने के लिए कोई नहीं होता था, वो खुद ही अपने आप को डिफेंड करते थे। तो ये उनकी कमजोरी थी, और ये शायद वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन ये बात थी कि उनके पास जो तर्जुमान थे या जो थे वो कमजोर थे। नहीं, ये भी तो हकीकत है कि ये भी एक दुरुस्त बात है कि जो वज़रा रहे हैं काबीना में, वो भी मुकम्मल खामोश ही रहते थे ना, वो उनको कोई पार्टी के बयानिए से सरोकार डिफेंड करने वाला नहीं होता था ना, बिल्कुल किसी ने उनको डिफेंड नहीं किया सिवाय उसके कि वो खुद अपने आप को डिफेंड करते थे और काम भी करते थे, डिफेंड भी करते थे। तो उनकी तरफ से तो कोई वो नहीं था, लेकिन आई डोंट नो कि उन्होंने खुद ये टीम नहीं बनाई या उनके एक इम्प्रेशन यूसुफ साहब ये भी रहा कि करप्शन हो रही है। लोग कहते थे, अवामी राय थी कि खान अंदर है और ये बाकी लोग जो हैं वो करप्शन कर रहे हैं। तो इसके तदारुक के लिए, और अगर वाक़तन ऐसा हुआ है, उसके एहतसाब के लिए भी कोई सुहेल अफरीदी साहब का लाया अमल होगा? देखिए मेरी बात सुने, मैंने आपसे अगेन यही कहा ना कि कोई सही तर्जुमान नहीं था, तो जो इल्ज़ामात लगते गए उसके सफाई करने वाला भी कोई नहीं था, तो वो इल्ज़ामात बढ़ते गए। ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है सर कि इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान की हुकूमत है, इस तरह जिस तरह ये बताते थे वो तो ऐसे बताते थे जैसे पूरा सूबा लूटा जा रहा है। ऐसा नहीं होता है, कुछ करप्शन होती है, वो जो छुपे छुपाए होती है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी करप्शन जो बड़े तासुर दिया जा रहा था कि जी बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, मैं नहीं मानता इसको, क्योंकि हम सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, अगर कैसे हो सकता है? अगर अब भी बैरिस्टर सैफ साहब होते हैं तर्जुमान हुकूमत के, जिसकी तवक्को की जा रही है, तो आप तो ये कह रहे हैं, बाकी लोग भी यही कहते हैं कि वो ना कभी सूबे से बाहर निकले और ना सूबे में बैठ के कभी उन्होंने डिफेंड किया। तो अब अगर वही तर्जुमान होंगे तो ज़ाहिर बात है वो तो फिर सूबे को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सूबे को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो फिर कैसे इमेज तब्दील होगा? ये तो अब हुकूमत का कहना है। वैसे तो बैरिस्टर सैफ इतने बुरे बंदे नहीं हैं, उन्होंने काफी मेहनती भी रहे हैं। नहीं, इतने बुरे से क्या अगर आप उनसे, मतलब ये कि अगर आप उनसे कोई और काम लेना चाहते हैं तो फिर डेफिनेटली वो जो असल काम है वो तो मुतासर होगा ना। अब ये तो अलीमीन साहब बता सकते हैं कि वो उनसे क्या काम लेते थे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ साहब आपके वक्त का। के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच आर्जी सीज़ फायर है, उसके तकरीबन जो 25 घंटे और 31 मिनट हैं वो बीत चुके हैं और अब तकरीबन 22 साढ़े 22 घंटे रहते हैं। अब क्या होगा? क्या हम ये तवक्को करें कि कल तक कोई ऐसा लाहा अमल तय हो जाएगा कि आगे मज़ीद ये कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, अफ़गानिस्तान शरारत नहीं करेगा, पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, या अभी आप समझते हैं कि मामला जितना फैल चुका है इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, भले कतर अपना किरदार अदा कर रहा है? अब्बास साहब, अगर तो ये दो ममालिक के दरमियान गलत फहमियों का नतीजा है और रंजिशों का नतीजा है, तो ये मामला अब तूल नहीं पकड़ेगा, इंशाल्लाह ये सेटल हो जाएगा। लेकिन जिस तरह हुकूमत कह रही है, अगर कुछ और ताकतें हैं जो हम दोनों को लड़ाए रखना चाहती हैं, और ज़ाहिर लड़ाने का मकसद सिर्फ अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज नहीं होगा या अफ़गानिस्तान को कमज़ोर करना नहीं है, पाकिस्तान भी निशाना होगा, और असल तो पाकिस्तान को ही अंगेज रखना मकसूद है। तो फिर ये मामला इतनी आसानी से
طے نہیں ہوگا، کیونکہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن نہ آئے، پاکستان معاشی ترقی نہ کرے، پاکستان میں سیاسی استحکام نہ آئے، وہ تو کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے اور کراتے بھی رہیں گے۔ اور اگر افغان گورنمنٹ یا عبوری جو سیٹ اپ ہے وہ اتنا نادان ہے کہ وہ اپنا نفع نقصان بھی نہیں دیکھ رہا اور اپنے ہمسائے ملک کا نفع نقصان بھی نہیں دیکھ رہا، تو پھر وہ استعمال ہوتے رہیں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ کسی کے ایما پر سب کچھ ہو رہا ہے اور یا یہ انڈیجنس ہے، غلط فہمیاں، شکوک و شبہات، الزام تراشی کے نتائج، دباؤ اندرونی، تو اس کے نتیجہ ہے تو پھر تو یہ بڑی آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اعزاز چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان کے مایہ ناز سفارتکار ہیں، سابق سیکریٹری خارجہ ہیں۔ چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جو کرزئی رجیم تھی یا اشرف غنی رجیم تھی، چودھری صاحب پاکستان بڑا کلیئر تھا کہ یہ پراکسی کے طور پہ کام کرتے ہیں بھارت کی۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج جو گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے جو حملے ہیں وہ بھارت کی ایما پر ہیں۔ اب اگر یہ طالبان کی عبوری حکومت یہ بھی بھارت کے ہتھے چڑھ گئے ہیں تو پاکستان کے لیے میسج کیا ہے؟ یہ تو طے تھا، ہمیں پتا تھا کہ مئی 2025 کے بعد بھارت جو ہے وہ ایک ہزیمت سے دوچار ہے، اور وہ اکتوبر میں کچھ نہ کچھ اس لیے کرے گا کیونکہ بہار میں الیکشنز آ رہے ہیں جو مودی صاحب کو ہر حال میں جیتنا ہے، چاہے وہ وہاں پہ ریگنگ بھی کریں۔ لیکن ان کی اپنی ایئر فورس کے اتنے پلیٹ فارمز ہیں، وہ بھی تیار نہیں تھے کہ کوئی اور حملہ کر سکتے، تو انہوں نے یہی بہتر جانا کہ اس وقت طالبان کے راستے سے یہ کام کیا جائے، دوسرا فرنٹ کھولا جائے، اور طالبان نے اپنے آپ کو پیش کر دیا گویا خود کہ ہاں جی ہم تیار ہیں یہ کرنے کے لیے۔ اور وہ یہ بھول گئے طالبان کہ یہ پوری جب سے یہ طاقت میں آئے ہیں یہ صرف اور صرف اس لیے ابھی تک کامیاب ہوئے کیونکہ پاکستان نے کبھی ان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ان کو ایک لحاظ سے ایک سپیس ملی ہوئی تھی ہمارے ہاں، ان کی فیملیز تھی، میڈیکل ٹریٹمنٹ کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے پاکستان اتنا بدنام ہوا تھا۔ لیکن یہ سب بھول بھال کے، اور یہ بھی بھول گئے کہ یہاں پہ ان کے کتنے ملین لوگ رہتے ہیں، یہاں پہ یہاں سے تعلیم پاتے ہیں، یہاں سے صحت یاب ہو کے جاتے ہیں، سب بھول گئے اور ایک دم سے ہندوستان کے اعلیٰ کار بن گئے۔ یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ 4 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو یہ کہتے ہوئے کہ بھائی ٹی ٹی پی آ رہی ہے، ہمارا آپ کے جب سے آپ آئے ہیں ہر آنے والا سال زیادہ خونی ہے، زیادہ ہمارا خون بہ رہا ہے، آپ سن ہی نہیں رہے ہیں۔ تو چنانچہ اس دفعہ جب انہوں نے موقع پا کر ایک حملہ کیا ہماری پوسٹ پر، تو میرے خیال میں اور بندے ہمارے جان سے گئے، تو اس کے بعد تو تمام صبر کی حدیں بھی یعنی پاکستان کے لیے قائم کرنا رکھنا ممکن نہیں رہا۔ تو اب آپ کے سامنے ہے، اب ایک ایسا جواب ملا ہے کہ ان کو بھی اب تھوڑی تسلی ہوئی ہے کہ اچھا جی چلیں پھر بات چیت کریں۔ لیکن میں ان کی بات چیت پہ بھی اعتبار اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ماضی میں انہوں نے جتنی بار بھی بات چیت کا کہا ہے وہ صرف ٹائم لیتے ہیں اپنے آپ کو ری گروپ کرنے کے لیے، جب وزیر اعظم صاحب بھی شاید کہہ رہے تھے۔ تو اس دفعہ ہم وہ بھی نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ اگر یہ کریں گے، ابھی انہوں نے دیکھا کچھ خبر آ رہی تھی کہ باوجود سیز فائر کے کچھ لوگ نا آنے 29 کے قریب لوگ اندر آنے کی کوشش میں مارے گئے۔ تو یہ ناقابل اعتبار قسم کے لوگ ہیں، یہ اسلام کا نام لیتے ہیں لیکن اس قسم کے کوئی وعدے جو ہیں انہوں نے نہیں رکھے، تو مجبور ہو کے پاکستان اور افغانستان کی صورتحال اب اس نہج پہ پہنچی ہے۔ اعزاز صاحب، آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ ماضی کے احسانات، تعلقات سب کچھ بھول گئے اور اپنی پسماندگی اور پاکستان کی عسکری قوت کو بھی بھول گئے؟ اگر بھارت استعمال کر رہا ہے تو اس نے کتنا بڑا کون سے سبز باغ دکھائے ہوں گے، کتنا بڑا انیشیٹو ان کو یا انسینٹو دیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ اس حد تک چلے گئے، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ 40 لاکھ افغانوں کا کیا بنے گا جو یہاں رہ رہے ہیں، ہماری اپنی معیشت کا کیا بنے گا، ہماری تجارت بند ہو جائے گی، واحد راستہ پاکستان ہی فراہم کر رہا ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچا گیا؟ کیا آپ کو لاجک نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب ان کو ایک غلط فہمی ہے۔ وہ غلط فہمی ہے کہ انہوں نے کابل 2021 میں
बंदूक की नोक पर जीता था, बिल्कुल बंदूक की नोक पर नहीं जीता था। अच्छा, वो तो अमेरिका खुद जाना चाहता था, क्योंकि वहां पे बाईपार्टीजन कंसेंसस, यानी रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स दोनों चाहते थे कि दूर बांध की जंगों से अमेरिका वापस आए। दूसरा ये है कि उन्होंने पाकिस्तान से बड़ी खफगी का भी इजहार किया कि जनाब आपकी वजह से हम इन पे काबू नहीं पा सके, आपने इनकी इतनी मदद की, तो इस वजह से अब इनको इस गलत फहमी की वजह से उनका ख्याल है कि उसी बंदूक के जोर पर और कुछ हिंदुस्तान से मदद लेकर हम दोबारा पाकिस्तान से भी अपनी शराइत मनवा सकते हैं। भाई क्या शराइत मनवानी है? आपको तो पहले ही सब कुछ मिल रहा है, हमारी बंदरगाहें भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप बगैर कस्टम ड्यूटी दिए हुए, आप हमारे मदरसों यूनिवर्सिटीज में भी बैठे हैं, आपके लिए अस्पतालों में हमारे स्पेशल डेस्क बने हुए हैं, आपको तो हर चीज पहले ही से मिल रही थी। तो ये जो उनकी गलत फहमी है उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, और अब जब उनकी 2-4 दिन में तबीयत साफ हो जाएगी तो उनको एहसास होगा कि भाई ये पाकिस्तान की गुडविल तो थी, कमजोरी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बेशक बातचीत के लिए तैयार रहे, लेकिन ये हम इन पे एतबार अब नहीं कर सकते हैं, हमें चौकन्ना भी रहना होगा और इनको जवाब भी देना होगा। और एक और बात बड़ी जरूरी है, मैं ये कहना चाहूंगा आपके हवाले से कि एक अब नेशन वाइड कंसेंसस की जरूरत है इनके मुतालिक, ताकि सारी जो कुछ लोग हमारे में से ऐसे हैं जो इनके लिए नरम गोशा रखते हैं, उनको भी बताने की जरूरत है जनाब ये स्टैटिस्टिक्स हैं 2021, 2022, 2023, 2024 और ज्यादा उसमें केपीके में हुए और बलोचिस्तान में हुए। तो इसलिए ये बातें बताने की जरूरत है ताकि सब पूरी कौम यकजा होकर इनसे बात करे। अच्छा, और ये दोबारा अब हमारे अंदर ना कर सकें। जी अब सवाल एक और भी चल रहा है कि वहाँ तालिबान यानी कंधारी ग्रुप, हक्कानी ग्रुप की चपकलिश भी है, भारत की इन्वॉल्वमेंट तो वाज़ेह है, कोई शक नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर वहाँ रजीम चेंज होती है तो हम तवक्को कर सकते हैं कि कोई दूसरा ग्रुप जो भी आएगा, अव्वल तो क्या इन्हीं में से कोई ग्रुप आएगा या फिर वही शुमाली इत्तेहाद या मुत्तहिद हुआ, वो पाकिस्तान के लिए मुफीद होगा या पाकिस्तान के लिए सुकून का बायस बनेगा? आई डोंट नो, मैं ज़रा ये सोचता हूँ कि भाई हम उसमें क्यों पड़े रजीम चेंज में। ठीक है जी, हम नहीं पढ़ते। अगर खुद ब खुद हो जाती है हालात, अगर खुद होती है तो होती रही। मैं तो कहता हूँ कि अब अफगानिस्तान को बिल्कुल आप एक अलग मुल्क के तौर पर, ये जो आपने बड़ा अरसा बरादराना मुसलमान होने के नाते कोई इनको इतनी ज्यादा रायतें दी हुई थी, हत्ता कि अफगानिस्तान यानी आप देखें हिंदुस्तान की ट्रांजिट ट्रेड नहीं हो सकती थी, अफगानिस्तान सामान भेज सकता था हमारे मुल्क से, ट्रांजिट ट्रेड में भी यहीं पे डंप करते थे सारा कुछ। मैं आपको बताऊं कि जो पुरानी हुकूमतों में और तालिबान की हुकूमत में कोई फर्क नहीं। इनमें से किसी ने देखे ना ड्यूरेंट लाइन किसी ने मानी? तालिबान पहले भी हुकूमत में करके गए 5 साल, फिर अब आप आए हुए 4 साल से, क्या इन्होंने मान लिया ड्यूरेंट लाइन? तो इनकी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अफगान बतौर रियासत अफगानिस्तान जो है उसने पाकिस्तान का कबूल नहीं किया है। और अगर आपको याद हो तो 1946 में इन्होंने एक वफ्द भेजा था, कैबिनेट मिशन प्लान जब आया दिल्ली में, तो किंग जाहिर शाह ने कहा कि ये जो इलाके हैं दरियाई सिंध तक, ये सारे हमें दे दें। उन्होंने कहा भाग जाएं आप यहाँ पे। तो जब आप इस किस्म के क्लेम्स रखेंगे, इसीलिए उन्होंने यूएन में वोट भी नहीं डाला था शुरू में, बाद में तो ये साफ नजर आता है कि तालिबान भी वही चीज है कर रहे हैं जो पहले। इस वजह तो गलत तवक्कुआत नहीं होनी चाहिए। चौधरी साहब, आपने ट्रांजिट ट्रेड का जिक्र किया है। एक तो मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी अब तक प्रैग्मेटिक रही है अफ़गानिस्तान को लेके, आप समझते हैं कि हार्ड लाइन की तरफ आना पड़ेगा, इस ट्रांजिट ट्रेड की फ्लेक्सिबिलिटी को भी देखना पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि जो पाकिस्तान WTO का सिग्नेटरी होने के नाते हमारी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, और अगर हम ये रोकते हैं तो उसके कुछ सर्कमस्टांसेस पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। जी क्या जा सकते हैं जी, आजकल तो दुनिया में एक अफरा तफरी है, कौन सा बैनुल अक़वामी कानून रह गया है? हिंदुस्तान ने कितनी बार पाकिस्तान पे बमबारी की, कोई रह गया बैनुल अक़वामी कानून? ये बात नहीं है। असल बात ये है कि आपने ट्रांजिट ट्रेड को दोबारा रेगुलेट इसलिए करना है क्योंकि ये ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान में डंप हो जाता था सामान।
ठीक है ना, क्योंकि ये ड्यूटी फ्री होता था, भाड़े निकल आते थे पाकिस्तान के अंदर, या अफगानिस्तान जाके तो वापस खच्चरों पे वापस आ जाता था। ये जो स्मगलिंग थी, हमें करना ये चाहिए कि ट्रांजिट ट्रेड, मेरा तो अपना ज़ाती राय ये है कि जो ट्रांजिट ट्रेड पे वहाँ पे जब गुड्स आते हैं, लेट से पाकिस्तान के अंदर कोई एक टेलीविजन की कंसाइनमेंट आई, उस पे एक आपको पता है खास ड्यूटी लग गई, ठीक है। जो अफगानिस्तान की जो टेलीविजन के ऊपर ड्यूटी ना लगने की वजह से इंसेंटिव पैदा हो गया कि इनको पाकिस्तान में डंप कर दिया जाए, आप उनकी ड्यूटी वहीं पे लगाएं। मैंने अक्सर ये देखा है मुख्तलिफ मुल्कों जो ट्रांजिट, जो लैंडलॉक कंट्रीज को देते हैं ट्रांजिट, वो वहीं पे ड्यूटी वसूल करते हैं पहले, फिर 4-6 महीने के बाद वो जाके, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान और नेपाल का भी कुछ इसी किस्म का अरेंजमेंट है, ये पता करने की जरूरत है। पाकिस्तान वहीं पे ड्यूटीज ले इनसे, ठीक है जी, तमाम, ताकि अब कोई इंसेंटिव नहीं रह जाएगा कि यहाँ पे वो डंप हो और वो चार्जेस भी हो जो हमारी सड़क इस्तेमाल होने के हैं, और उसके बाद वो बेशक गुड्स चले जाएं, वो वापस कभी भी नहीं आएंगे क्योंकि वो महंगे गुड्स होंगे, वो आएंगे ही नहीं। तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक इंजरी कम से कम नहीं होगी। ये सारी बातें अब हमें दोबारा से देखने की जरूरत है। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं। ट्रंप साहब तो खैर आज भी जिक्र कर रहे थे हमारे वज़ीर आज़म का, उनकी उस गुफ्तगू का जो उन्होंने शर्म शेख में की थी। तो इस पाक अमेरिका ताल्लुकात को चीन कैसे लेगा, और क्या अगर इंडिया के ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो जाते हैं, जिसका आज इंडिया दिया कि जी वो रूस से तेल की ख़रीदारी बंद करने के लिए भारत तैयार है, तो हम समझें कि भारत और अमेरिका की दोबारा यारी होगी और हम फिर बेवफाई का तोता चश्मी का शिकार हो सकते हैं? देखिए क्यों नहीं, उसकी वजह यह है कि आजकल तो अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर सारे की सारी अलाइनमेंट्स होती हैं। इस वक्त भारत शिकंजे में आया हुआ है क्योंकि उसने डोनाल्ड ट्रंप साहब की ये बात नहीं मानी कि, या उसका उस एहसान का उन्होंने उनको माना नहीं है कि इन्होंने जंग रुकवा दी। जंग तो हिंदुस्तान के कहने पे रोकी गई थी, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को 2-3 दर्जन बार ये कह चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान उनको एक लिहाज से शर्मिंदा करता है कि वो उनकी बात नहीं मान रहा। दूसरा ये है कि उनकी ट्रेड डील हो रही है, उसमें भी वो कुछ कंसेशन मांग रहे हैं, इनको दबाव रखा। और तीसरा वो रूस के तेल वाली बात है। तो जब ये सारी बातें सेटल हो जाएंगी तो अमेरिका और जो हिंदुस्तान वो एक नेचुरल अलाइज है, ठीक है जी, और वो एक बार फिर करेंगे। लेकिन अभी कोई इतनी तेजी में नहीं होगा शाह साहब। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो हिंदुस्तान को ये तैयार किया था कि ये चीन के खिलाफ एक हमारा यानी एक बुलवार खड़ा हो जाएगा, वो तो खड़ा नहीं हो सका वहां पे। उसने तो पाकिस्तान से अगर नहीं हरा सका तो चीन को क्या हराएगा। तो वहां पे भी अब सवालिया निशान उठ गए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, इसमें घबराने की बात नहीं है कि भाई एकदम से हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का की जो नई पॉलिसी है वो ये है कि हमने सारे मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखने हैं अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर। तो चीन को कोई परेशानी नहीं है। चीन तो बल्कि कहता रहा कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात हो तो हमारे लिए अच्छा है। और चीन को बता के करना चाहिए, कॉन्फिडेंस में करना चाहिए, उनको कोई गलत किस्म के मैसेजेस या पैगाम नहीं जाने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो एक छोटा सा एक वक्फा मिला है आपको अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात का, इसमें जो आप सरमायाकारी ला सकते हैं, जो आप काम कर सकते हैं उनके साथ, वो कर गुजरिए। और अगर अमेरिका के स्टेक्स पाकिस्तान के इस्तेहकाम में बन जाते हैं तो क्या हर्ज है, बहुत अच्छी बात है। चीन के भी हों, अमेरिका के भी हों, रूस के भी हों, तुर्की के भी हों, मलेशिया के भी हों, पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन के उभर सकता है अगर ये सारी ताकतें पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। जी अच्छा, गज़ा अमन मुआहिदा हुआ और पाकिस्तान का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है, दीगर इस्लामी ममालिक का भी, कि कम अज़ कम हमने नस्ल कुशी को रोक दिया है। एक तो ये बताइए कि क्या ये नस्ल कुशी रोकना दो रियासती हल की तरफ भी एक कदम है? और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो बात की है कि पाकिस्तान जो 1967 की फ़लस्तीन की सरहदें हैं उसके मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहता है, क्या इसके साथ जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वो भी साथ आएंगे, या ये जो अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है ये ज़्यादा करीने क़यास है? इस वक्त देखिए सारे ये चाहते थे कि वहाँ पे ये जो एक किस्म का जेनोसाइड चल रहा था, नस्ल कुशी, उसको रोका जाए। तो वो तो नुक्ता आगाज था, और नुक्ता इंतहा वही है जो आप फरमा रहे हैं कि 2 स्टेट हो, फलस्तीन की रियासत हो। बीच में एक और इशू भी आएगा कि भाई गजा को कैसे, यानी उसको गवर्न कैसे किया जाए। फलस्तीनियों को गवर्न करना चाहिए ना जी,
لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس لائیں گے, اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی, وٹ ایور جو بھی ہے, تو وہ بھی ایک ابھی اس کے اوپر بھی کچھ کھٹائی میں پڑ سکتا ہے. ممکن ہے جنگ دوبارہ شروع ہو جائے, کیونکہ یہ مسائل ابھی جو ہے نا یہ تھوڑے چل سکتے ہیں. اور یہ اسرائیل کی اور امریکہ کی کوشش تو یہی ہوگی کہ بھائی یہ جو ماحول سا بنا ہے اس کا فائدہ اٹھا کے فٹافٹ ابراہمز ایکارڈ کو یعنی کر دیا جائے, یعنی پھیلا دیا جائے, اور جو پاکستان اور ترکی اور ملیشیا اور اس قسم کے جو ملک نہیں شامل اس کے اندر تو وہ بھی شامل ہو جائیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہمارے وزیر اعظم نے جب بھی ٹویٹ کیا ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ضرور اخیر پہ لکھتے ہیں کہ بھائی جب تک فلسطین کی ریاست نہیں بنتی, اور وہ ریاست جو 1967 کی جنگ سے پہلے جس کے بارڈر تھے اور جس میں ایسٹ جیروسلم اس کا کیپٹل ہو, اس وقت تک آگے نہیں. یعنی ایک قسم کا اندیا ہم نے دیا ہے کہ بھائی ہم ابراہمز ایکارڈ میں شامل اس وقت ہوں گے جب فلسطین کی ریاست بنے گی, کیونکہ اس پہ تو ریزولوشنز ہیں. اور میرا خیال ہے سعودی عرب کی بھی یہی پوزیشن ہوگی. تو اس وقت ایک امتحان آئے گا آپ سب پہ, دباؤ آئے گا بڑا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑا دباؤ ڈالیں گے کہ آپ ریکگنائز کریں اسرائیل کو. لیکن میرا خیال میں ہماری حکومتیں یہ کہیں گی کہ نہیں جناب, پہلے اسرائیل فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرے تو ہم بھی تسلیم کریں گے. تو یہاں پہ میرے خیال میں ابھی اس پہ معاملہ اس نقطے پہ آ کے رکے گا. صحیح, بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب, سابق سیکریٹری ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اجازت دیجیے.